کل اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت دور سے کعبے کے سفر کے لیے آئے، بہت لمبا سفر طے کرے اور اس کے پاس کوئی سواری بھی نہ ہو، پیدل چلتا ہوا وہ اپنے گھر سے نکلا ہے اور کئی ہزار میل پیدل چلا ہے۔ اس کے پاؤں اس سفر کے دوران پھٹ گئے ہیں، اس کے کپڑے گرد سے اٹ گئے ہیں، اس کے بال الجھ گئے ہیں اور وہ بڑی تکلیف سے راستے میں بیٹھ بیٹھ کر تھک کر بیچارہ حرم تک پہنچا ہے۔ اب اس کے سفر کا اندازہ کریں ذرا کہ اس کے ایک ایک قدم کے اندر کعبے کی کتنی محبت ہے۔ جو اس کے پاؤں میں چھالے پڑے ہیں وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ سفر کو جاری رکھے ہوئے یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آقا اسلام فرماتے ہیں جب وہ حرم میں پہنچتا ہے تو جب سامنے کعبہ کی زیارت کرتا ہے تو پھر وہ دیوانہ وار بھاگ کر کعبے کے غلاف سے وہ لپٹ جاتا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اور اس شخص کی اس دل کی کیفیت کا اندازہ کرو کہ وہ کتنا اس وقت اللہ کے قریب ہے، کتنی محبت ہے اس کے دل میں کہ وہ کعبے تک پہنچ بھی گیا ہے اور اس نے غلاف کے ساتھ اپنے آپ کو لپیٹ لیا ہے۔ اللہ، اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آقا اسلام فرماتے ہیں اگر وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے عرش سے بھی جوڑ لے تو بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ مولا کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اتنی محنت؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں جو رزق گیا ہوا ہے وہ حرام کا گیا ہوا ہے، حرام کی روٹی کھا کے پہنچا ہے وہاں تک۔ اسلام کہتا ہے ہم نہیں قبول کریں گے۔ تو جو یہ حالت ہو کعبے تک پہنچنے کے بعد بھی اور اللہ کی بارگاہ تک ہاتھ اٹھانے کے بعد بھی دعا قبول نہ ہو تو بتاؤ اور کیسے قبول ہوگی بھائی؟ کہ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے اور جس کو لوگ کیجول خیال کرتے ہیں اور سوچتے ہیں چلو یار جتوں آن دے آن دو، آنے دو رزق جہاں سے آتا ہے بس ٹھیک ہے۔ اور بھائی بس ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ پھر آقا اسلام نے اس حوالے سے کس قدر سخت آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، میں اس پہ حیران بھی ہوں کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہیں۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رزق حرام سے ایک لقمہ اپنے اندر اتارتا ہے 40 دن کی عبادت اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ اب ان 40 دنوں میں اگر وہ بہت بڑی بھی عبادت کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ ان 40 دنوں میں وہ ایک حج کر سکتا ہے اور اس دوران اگر وہ حج بھی کر لے تو آقا فرما رہے ہیں کہ اس ایک لقمے کی وجہ سے 40 دن کی عبادت ضائع کر دی جاتی ہے۔ اب اس دوران اس نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، جتنے اس نے تلاوتیں کی ہیں، جتنی اس نے تسبیحات پڑھی ہیں، اگر وہ پڑھتا ہے، اول تو یہ بھی کوئی نہیں لوگ پڑھتے، اس کی انٹری نہیں ہوگی آپ کے نام اعمال میں۔ یہ ہے ایک لقمہ۔ آپ حضور کے ان لفظوں کی سختی پہ ذرا آئیے، 2 لقمے کھائے تو بولو 80 دن۔ اب آگے چلو، 3 جو لقمے کھائے 120 دن، پوری روٹی پوری مٹن کڑھائی حرام کی کھا گیا۔ تو دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے بنیادی سبب ہمارے گھروں کی نحوستوں کا، ہمارے گھروں کی ٹینشنوں کا، ہمارے گھروں کے اندر جو ذلتیں ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے، جو ہمارے گھروں میں فساد ہے، وہ اصل میں ہمارے پیٹ کے لقموں کی وجہ سے۔ ہمارے پیٹ کے لقمے ٹھیک نہیں ہیں۔